پیاری چیز ہے، موت کیسا عظیم تحفہ ہے۔ تو شاہ بھکاری کی بارگاہ میں جب گئے تو ہم نے ان کی جب سوانح عمری پر نظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ جب نفل نمازیں پڑھتے تھے اور ذکر اور وظائف میں مصروف ہو جاتے تھے رات میں، تو ان کے پاس ایک ہانڈی تھی، ہانڈی مٹی کی ہانڈی، اور اس ہانڈی کو جو اس ہانڈی کا منہ جو کپڑے سے باندھ دیا ہوا تھا، کپڑے سے باندھا ہوا تھا اس کا منہ، اور جب وہ ذکر وظیفے کرتے تھے کرتے وہ کپڑا ہٹاتے تھے، اندر ہٹا دیتے تھے، ہانڈی میں ہاتھ ڈالا کرتے تھے کپڑا ہٹا کر، اور پھر ہاتھ نکال لیا، پھر ذکر چالو، پھر کچھ دیر ہوئی، پھر ہاتھ ڈال لیا، پھر ذکر چالو۔ عجب ذکر ہے کہ ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر ذکر کر رہے ہیں، عجب ہے کہ نہیں ذکر؟ کبھی منہ پر کپڑا باندھا ہوا ہے، ہانڈی میں ہاتھ ڈال دیا، پھر ذکر چالو، پھر ہانڈی میں ہاتھ ڈالا، پھر ذکر چالو۔ جب ہم نے آخر میں پڑھا کہ وہ ہانڈی میں ہاتھ ڈالنے کا مقصد کیا تھا، اس ہانڈی میں 25 بچھو رکھے ہوئے تھے۔ کیا تھے اس میں؟ بچھو۔ ایک بچھو نے کبھی رنگ مارا مسلمانوں تو سارا پنپری پنچوڑ شہر سر پہ لے کے ناچو گے، وہ بھی کسی بولو گے نہیں، تب آ کے لے کے چلو گے، کیا بات ہے، بولے اتارنے والے کے پاس جاتے، کسی سے بولو گے نہیں، کیوں تو کسی سے بولیں گے تو بولے چڑھا دے گا، ہے کیا نہیں؟ بچھو چڑھایا جاتا نا، کچھ نہیں، کوئی چڑھاتا نہیں، کچھ نہیں، ہمارا ذہن چڑھ جاتا، کوئی چڑھاتا نہیں، اس کی تکلیف تو ہوگی ہی ہے، وہ ہوگی، ہونے دو۔ اب جب بچھو ایک بچھو ڈنک مارتا ہے تو سارا شہر سر پہ اٹھا رہے ہو، اب یہاں تو 25 بچھو جو اس ہانڈی میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی بند رکھے ہوئے، کتنے غصے میں ہوں گے وہ بچھو، بند میں آزاد جانور بند رکھا ہوا ہے، کتنا غصہ ہوگا اور کتنا زہر ہوگا ان میں۔ جب ہاتھ ڈالتے تو بھی 2-5 بچھو تو ڈنک مارتے تھے ہوں گے، ہاتھ پر مارتے تھے یا نہیں؟ 2-4 بچھو ڈنک مارتے ہوں گے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ بچھو رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، تو شاہ بھکاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بچھو کے جو تو ہڈیا میں ہاتھ ڈالا کرتا تھا، بچھو جب ڈنک مارتے تھے تو دل سے اللہ کی صدا نکلتی تھی، اللہ 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 دل سے نکلتی تھی، کیوں تو اس سے بڑی تکلیف اور کیا تھی؟ ارے ایک بچھو کے ڈنک کی جو تو صدا اتنی جو تو ہائی لیول پر پہنچتی ہے کہ عرش الہی سے جو تو ٹکرا کر عرش معلیٰ پر بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں اب روح قبض کی جا رہی ہے، موت کیسے عظیم تحفہ ہے، روح قبض کی جا رہی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا تو علماء کرام سے، اپنے خطیب و امام سے سنا ہوگا کہ روح جب قبض ہوتی ہے نا تو پیروں سے نکالی جاتی ہے۔ کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ منہ سے اور ناک سے روح نہیں نکالی جاتی، پیروں سے کھینچا جاتا ہے، انگوٹھوں سے شروع کی جاتی۔ کیوں پتا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ جو تکلیف اگر جو تو چہرے سے نکالی جائے گی، منہ سے نکالی جائے گی نا تو اٹھ کر بھاگے گا مردہ، جو میت ہے نا وہ بھاگے گی، دیوانہ وار بھاگے گا وہ میت جس کی ہونے والی ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، تو پہلے اس کے پیروں سے جو تو جان نکال لی جاتی ہے، پہلے اس کے پیروں سے اس کی روح کھینچی جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح جب قبض ہوتی ہو تو کوئی ایک کپڑا جو تو پتلا کپڑا کسی بیل کے درخت پر ڈالو اور اسے کھینچ لو، پتلا کپڑا کسی بیری کے درخت پر ڈالو اور اسے کھینچ لو تو دیکھو وہ کیسا سپڑتا ہے، وہ کیسا ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف انسان کی روح نکلتے وقت ہوتی ہے، کیونکہ ہر شے سے جو تو بدن کے ہر حصے سے روح کھینچی جا رہی ہے، اس وقت جو تو وہ مرنے والا سوائے اللہ کے اور کسے یاد نہیں کرتا۔ اس سے بڑی کون سی تکلیف؟ اب کہتا ہے اللہ 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 کا دیدار نصیب ہو گیا، مثال یار نصیب ہو جاتا ہے، محبت میں چیخ چیخ کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اب اس کے بعد روح اطراف گھوم رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، روح اطراف گھوم رہی ہے، کہتے جلدی کرو اور اسے قبر میں پہنچا دو۔ حکم کیا ہے؟ جیسے ہی میت جو تو میت کی روح قبض ہو گئی اسے جلد سے جلد قبرستان پہنچا دیا جائے۔ تو روح اطراف میں گھوم رہی ہے، روح اطراف میں
اپنے عزیز و عارف سے کہتی ہے رونا دھونا مت کرو، جلدی سے اٹھا کے جو تو اس سے قبر میں پہنچا دو تاکہ میں اس میں دوبارہ داخل ہو جاؤں. کہا تم مرا کیسے؟ اب آگے شادی کی بات آ رہی ہے نا، یہی کہا تھا آپ نے مولانا ابو کلام صاحب نے، ہے نا، شادی. کہا جلدی کرو، جلدی سے قبر میں پہنچا دو. اب جلدی سے اس لیے قبر میں پہنچانے کا حکم دے رہی ہے روح، ابھی تو صرف اللہ کا دیدار ہوا ہے. کیا بات ہے. اب وہ روح کہتی ہے کہ میرے اس بدن ناز کو اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار جو تو ہو جانے تو جلد سے جلد ہو جانے. قبر میں اتار دیا گیا. فرشتے تشریف لائے. فرشتوں نے سوالوں پہ سوال کرنا شروع کیا. آخری سوال کیا ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو دنیا میں اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو بے ساختہ کہہ دیا آنکھ دیکھی نہیں دل ہے پہچانتا. قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز زندہ باد، جشن غریب نواز زندہ باد، سید محبوب میاں قادری زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محترم حضرات، یہ ہے جشن غریب نواز منانا یا عرس منانے کی حقیقت. کہ سب سے عظیم نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم نماز پڑھے اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، ہم تحیات میں بیٹھے رسول اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا. ہو رہا کہ بولو نہیں ہو رہا نا. اور مرتے وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا، مرنے کے بعد قبر میں جا رہے ہیں تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا. اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے عظیم نعمت ہے جو تو موت ہمارے لیے عظیم نعمت ہے. اب یہ نعمت کیسے ہے اور یہ نعمت کب بنے گی اور کیسے بنے گی اسے سمجھ. اس پہ کبھی غور و فکر کیا کہ ہمارے لیے جو تو موت ایک عظیم نعمت بن جائے تو موت عظیم نعمت بننے کے لیے آقا دو جہاں تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا. سنت رسول عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں چلنا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی. تب اللہ تعالیٰ جو تو ہمیں وہ موت جو موت کو ہم منحوس سمجھتے ہیں وہ موت ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بن جائے گی. جب نیک روح ہوگی، نیکوکاروں پہ شفقت ہے، گناہگاروں کو ہمت ہے. نیکوکاروں پہ شفقت ہے، گناہگاروں کو ہمت ہے. ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے. ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے ہر پہلو سے رحمت ہے، ہر پہلو سے ہمارے لیے نعمت ہے. جو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں جنت ہے انشاءاللہ العزیز. تو پھر ہمیں جو تو اتباع رسول عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوگی. تو اتباع کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے کیا نام آپ کا؟ سید یوسف شاہ قادری. سید یوسف شاہ قادری صاحب. اچھی بات ہے نماز سے نماز کا انتظار کرنا اور اس کے درمیان میں کبھی ہماری موت واقع ہو جائے تو وہ نماز بھی ادا ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، برابر ہے نا. فرما رہے تو کہہ رہے تھے کہ ابھی 8 بج رہے ہیں نماز عشاء کا وقت. اب آپ کے اختیار میں، میرے اختیار میں تو ہے نہیں، میں مہمان تھا ہے نا. اور پھر یہ سید یوسف صاحب قادری نے سوچ لی کہ نہیں حضرت بولنے والے ہیں 1 گھنٹہ جو تو آگے کو تو عشاء کا وقت ہے بڑھا سکتے ہیں. ایسے ہی نا، ایسے ہی نا 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا ہے نا. تو اب یعنی نماز سے نماز کا انتظار کرنا یہ باعث ثواب ہے، اور یہ نماز سے نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت میں داخل ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اب آئیے کہ آپ کو ہوتے یہ محبت پر جو تحفہ ملا کل نفس ذائقۃ الموت کا، اسے اگر جو تم نعمت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی رسول کی ذات ہے، اسے اپنا لو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ.
اب اسوہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ نماز مغرب پڑھ کر بیٹھے تھے ہم سب لوگ یہاں پر ہے نا. اب نماز عشاء کا انتظار بھی ہو رہا ہے اور ذکر الہی اور ذکر غریب نواز بھی ہم سن رہے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے. اور نماز